بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم، رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ 3 ہفتے رمضان کے گزر چکے ہیں اور 1 ہفتہ رمضان المبارک کا باقی ہے۔ رمضان شریف کی آخری راتیں اور آخری ایام پہلے دنوں کے مقابلے میں زیادہ عظمت والے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے ساتھ اپنا بستر بوریا مسجد میں ڈال لیا کرتے تھے تاکہ رمضان شریف کے آخری دن، آخری راتیں 24 گھنٹے عبادت میں گزرے۔ اس لیے رمضان شریف کے آخری ایام کو، آخری راتوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنے کی ہدایت بھی ہے اور حضور کی سنت بھی ہے۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں شب قدر کا جاگنا، عبادت کرنا، شب قدر کی تلاش کرنا، اور ایک اہم عبادت ہے صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر یہ بہت بڑے مقصد کے لیے ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جو اللہ کی عبادت انجام دیتے ہیں تو ہم سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں اس میں ہوتی ہیں۔ رمضان کی جو عبادتیں ہم لوگوں نے کی ہیں، تراویح کا پڑھنا، روزے کا رکھنا اور دیگر عبادتیں کرنا، تو بتقاضۂ بشریت، انسانیت کے ناطے ہم سے اس میں بھول چوک اور خطائیں، کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ان کوتاہیوں کی تلافی کے لیے یہ حکم ہے کہ تم اخیر میں صدقہ فطر ادا کرو۔ جیسے نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا کسی واجب یا فرض کے ادا کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو رکھا ہے، ایسے ہی حج کرنے والا حاجی حج تمتع کرتا ہے، حج قران کرتا ہے، اس میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کی تلافی کے لیے حج کی قربانی رکھی گئی ہے۔ تو اسی طرح رمضان کی عبادتوں میں جو بھول چوک ہو گئی اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر رکھا ہے، جسے فطرہ کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے، لیکن قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے مقدار بہت تھوڑی سی بتائی۔ 1 کلو 700 گرام گیہوں، 1 کلو 700 گرام گیہوں کا آٹا یعنی پونے 2 کلو، 3 کلو 266 گرام کھجور یا 3 کلو 266 گرام جو
یا 1 کلو 700 گرام کشمش، یہ ہے صدقہ فطر کی مقدار۔ ہمارے یہاں زیادہ تر گیہوں یا گیہوں کے آٹے سے فطرہ دیا جاتا ہے جو سب سے سستا ہے۔ 1.25 کلو گیہوں کی قیمت اس وقت تقریباً 32 روپے ہے۔ چاہے کوئی 35 روپے دے دے، 40 دے دے اور زیادہ دے دے، کم نہ جائے زیادہ چلا جائے، کوئی حرج نہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کوفہ کے اندر گیہوں سستا ہے اور اللہ نے تم لوگوں کو وسعت بخشی ہے، تم مالدار ہو، لہذا گیہوں کا فطرہ ڈبل ادا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کے مالدار لوگوں سے ایک فطرے میں ڈبل گندم دلوائے، یعنی 2.25 کلو کے بجائے 3.25 کلو، 3 کلو 266 گرام ڈبل بنتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فطرے میں کم نہ جائے زیادہ چلا جائے تو بہتر ہے۔ ایک فطرہ ایک غریب آدمی کو دینا بہتر ہے، اور ایک سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اور ایک فطرے کو ایک سے زیادہ غریبوں پر تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے فطرے کا غلہ نکال کر جمع کر لیا، پھر اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی غریبوں کو یا کئی مستحق مدرسوں کو دے دیا، یہ بھی جائز ہے۔ فطرے کی رقم جمع کر لی اور اس میں سے کم زیادہ کر کے بھی کئی مستحقین کو دیا جا سکتا ہے۔ فطرہ عید کی چاند رات میں فجر کی اذان کے وقت واجب ہوتا ہے۔ جو آدمی عید کی چاند رات میں 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسے کا مالک ہو یا اتنی چاندی کا مالک ہو یا 612 گرام چاندی کی قیمت آج کل 36,500 روپے ہے، اس کے پاس 36,500 روپے ہوں، یا اتنے کا سونا اس کے پاس ہو، یا اتنے کا بکری کا سامان اس کے پاس ہو، یا ضرورت سے زائد کوئی بھی سامان اس کے پاس موجود ہو، عید کی چاند رات میں فجر کی اذان کے وقت جو آدمی موجود ہے اس پر فطرہ واجب ہوگا۔ جو فجر کی اذان کے وقت سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا اس کا بھی واجب نہیں۔ جو اس دن فجر کی اذان کے ٹائم کے بعد پیدا ہوا اس کا بھی فطرہ واجب نہیں۔ فطرہ اس کا واجب ہوگا کہ جو عید کی چاند رات میں فجر کی اذان کے وقت موجود ہو، اپنی طرف سے فطرہ دے گا اور اپنے ان بال بچوں کی طرف سے دے گا جن کا خرچ یہ اٹھاتا ہے۔ بیوی کا فطرہ بھی شوہر پہ واجب نہیں، بیوی اپنا فطرہ دینے کی خود ذمہ دار ہے، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کا فطرہ ادا کر دے اور بیوی کی اجازت ہے، بیوی سے کہہ کے دیا ہے تو ادا ہو جائے گا، کیونکہ اس نے بیوی پر یہ احسان کیا ہے۔ اسی طرح جو بچے اپنے نابالغ ہیں
ان کا خرچ باپ کے ذمہ ہے، ان کا فطرہ باپ ہی دے گا۔ اگر بچے ننیال گئے ہوئے ہیں تو نانی اگر اپنے نواسے نواسیوں کا فطرہ دینا چاہتی ہے تو اپنے داماد کو اطلاع کر دے کہ میں تمہارے بچوں کا فطرہ دے رہی ہوں۔ اگر داماد اجازت دے تو ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ داماد پر احسان ہے۔ اگر وہ احسان کرانا چاہتا ہے تو اجازت دے گا، پھر ننیال والوں کے فطرہ ادا کرنے سے فطرہ ادا ہو جائے گا۔ جو بالغ لڑکے خود کما رہے ہیں ان کا فطرہ خود اپنے ذمہ واجب ہے، اور یہ فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر رمضان میں بھی ادا کر دیں یا رمضان سے بھی پہلے ادا کر دیں تب بھی ادا ہو جائے گا۔ جیسے زکوٰۃ، اگر کوئی پیشگی ادا کرنا چاہے تو زکوٰۃ پیشگی ادا کرنا جائز ہے۔ یہ فطرہ مالی عبادت ہے اور زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ شک پیدا کرے کہ جب نماز اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوتی، رمضان کا روزہ رمضان سے پہلے ادا نہیں ہوتا، حج ایک اعتبار سے مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، حج اپنی تاریخ سے پہلے ادا نہیں ہوتا، تو فطرہ عید کی چاند رات سے پہلے ادا کیسے ہو جائے گا؟ اس کا جواب فقہائے کرام نے یہ دیا ہے کہ آپ نے مالی عبادت کا موازنہ، مالی عبادت کی تلنا بدنی عبادت سے کی ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، حج ایک اعتبار سے بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، تو یہ تو وقت سے پہلے نہیں ہوتی، لیکن مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے وہ اپنے وقت سے پہلے ادا کرنے سے ادا ہو جاتی ہے۔ تو کئی سال کی پیشگی زکوٰۃ بھی دینا جائز ہے۔ تو فطرہ مالی عبادت ہے، اس کو مالی عبادت سے اس کا موازنہ کیا جائے گا اور اس کی تلنا مالی عبادت سے کی جائے گی۔ تو جیسے زکوٰۃ پیشگی جائز ہے، فطرہ بھی پیشگی دینا جائز ہے۔ اور فطرے کی مقدار جیسا کہ ابھی عرض کیا اس کے اعتبار سے جن چیزوں کا تذکرہ حدیث میں ہے ان کی تو مقدار متعین ہے، اور جیسے چاول ہے، پھل فروٹ ہے، ایسی چیزوں کا تذکرہ یا کپڑا ہے اس کا ذکر حدیث میں نہیں۔ اگر کوئی ان چیزوں کے ذریعے فطرہ ادا کرنا چاہے تو مان لیجئے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 32 یا 35 روپے ہے، تو 35 روپے کا کپڑا ایک فطرہ ہے، یا 32 روپے کے چاول جتنے بھی ہوں ایک فطرہ ہے۔ کوئی کسی کو کیلا وغیرہ دینا چاہتا ہے تو 32 یا 35 یا 40 روپے کا کیلا خرید کے غریب کو دے دیا فطرے کی نیت سے، تو 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کی کوئی بھی چیز خرید کر دے دیں یا اپنے گھر سے دے دیں، تو اگر وہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کے برابر ہے تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ مان لیجئے کوئی چاول کے ذریعے فطرہ دینا چاہتا ہے تو چاول اس کا ذکر حدیث میں نہیں، تو 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے
اس قیمت کے جتنے بھی چاول آتے ہیں اتنے چاول ایک فطرہ ہے۔ یہ فطرے کی ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ فطرے کا مقصد حدیث میں بتایا گیا ہے کہ رمضان کی عبادتوں میں کچھ کوتاہی ہو گئی، ان کی تلافی کے لیے فطرہ دیا جاتا ہے۔ صدقے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ دوسرا اہم مسئلہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ قرآن پاک میں قریب 70 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ جیسے الفاظ قرآن کریم میں بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد اسلام کے احکام میں زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ میرا بندہ انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ 60-70 جگہوں پر زکوٰۃ کو بیان کیا تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ زکوٰۃ بہت اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہے جو نصاب کا مالک ہو اور اس کے نصاب پر سال گزر چکا ہو۔ نصاب آج کے زمانے میں 612 گرام چاندی ہے۔ 612 گرام چاندی کے 61 تولے بنتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تولہ کچھ بڑا تھا تو 52.5 تولے چاندی لکھا جاتا تھا۔ اب تولہ چھوٹا ہو گیا ہے تو اب 612 گرام چاندی یہ ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت اس وقت 36,500 روپے ہے، تو جس کے پاس 36,500 روپے نقد موجود ہیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض۔ جس کے پاس 36,500 روپے کا کوئی بکری کا سامان موجود ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر 36,500 روپے کا سونا 1 تولہ سے بھی کم ہے، اگر کسی کے پاس 36,500 روپے کا سونا موجود ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہی سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ پیسہ ہو، نہ بکری کا سامان ہو، تو سونے پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جبکہ سونا 87.5 گرام ہو، 7.5 تولے۔ لیکن اب حکم بدل گیا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ بھی ضرور ہوگا، اس کے پاس گلٹ کا یا کاغذ کا روپیہ بھی ہوگا۔ تو جس آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور کچھ گلٹ یا کاغذ کا روپیہ ہے، اب سونے کی قیمت کو لگایا اور وہ پیسہ جو ہمارے پاس ہے اسے سونے کی قیمت میں جوڑا، دونوں چیز مل کر اگر 36,500 روپے کے برابر ہو گئی تو اس سونے والے پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 پیسہ کسی بھی حال میں ہو،
یعنی گھر بیچ رکھا ہے، زمین بیچ دی ہے، مکان بیچ دیا ہے، گھر کی ضرورت ہے، سڑک کے کنارے سو رہا ہے، لیکن پیسہ اس کے پاس موجود ہے، پیسے پر زکوٰۃ دینی ہی پڑے گی۔ سونا چاندی کسی بھی حال میں ہو، عورت پہنتی ہو یا نہ پہنتی ہو، ہر حال میں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو نمبر 1 پیسہ، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 سونا، نمبر 4 بکری کا سامان۔ جس سامان کو بیچنے کا ارادہ ہے وہ بکری کا سامان ہے، اس کی قیمت پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر ہم نے اپنے گھر کو بیچنے کا ارادہ کر لیا، ہمارے گھر میں چاول پڑے ہیں، ہم نے بیچنے کا ارادہ کر لیا، اللہ نے گیہوں دیا ہے، ہم نے گیہوں بیچنے کا ارادہ کر لیا، ہماری کھیتی باڑی کی زمین ہے یا مکان دکان بنانے کا پلاٹ یا زمین ہے، ہم نے اس کے بیچنے کا ارادہ کر لیا، ہم نے اپنی گاڑی بیچنے کا ارادہ کر لیا، تو جس دن سے ان چیزوں کو بیچنے کا ارادہ کیا ہے اسی دن سے یہ سامان بکری کا ہو گیا، بکری کے سامان پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ رہنے کے مکان پر، کرائے پہ چلنے والے مکانوں پر، زمینوں پر، کرائے پر چلنے والی مشینریوں پر، کارخانے پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ پیسے پر ہے، چاندی پر ہے، سونے پر ہے اور بکری کے سامان پہ ہے۔ جس آدمی کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں، چاروں کو ملا کر ان کی قیمت لگائے گا۔ جس آدمی کے پاس ان 4 میں سے 3 ہو، تینوں کی قیمت لگائے گا۔ جس کے پاس 2 ہو، 2 کو ملا کر قیمت لگائے گا۔ جس کے پاس ان میں سے ایک چیز ہے اسی کو دیکھے گا۔ آج کل اگر 36,500 روپے کی ملکیت ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ بعض لوگ پیسے کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، چاندی کی چھوڑ رہے ہیں، بعض لوگ چاندی کی بھی دے رہے ہیں، سونے کی چھوڑ رہے ہیں، بعض لوگ ان چیزوں کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، بکری کے سامان کی چھوڑ رہے ہیں۔ جو ان 4 چیزوں میں سے کسی کا مالک ہے اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ اگر نہیں دے گا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ مال و دولت کو، سونے چاندی کو، پیسے کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر زکوٰۃ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن عذاب ہوگا یا اس دن سے ڈرائیے کہ جون سے دن ان کے مال کو لوہے کی تختیوں کی شکل دے کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا وہ مال جسے اپنے نفع کی امید پر جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھ لو مزہ اپنے جمع کرنے کا۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ مال گنجا سانپ بن کر زہر کی وجہ سے جس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 کالے نقطے ہوں گے،
ایسا گنجا زہریلا سانپ بن کر آئے گا اور آدمی کی باچھوں کو پکڑ کے کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال۔ اس لیے ہمیں اپنی زکوٰۃ کا صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ہم ادا کریں، انشاءاللہ مال میں برکت ہوگی، حرج مرض سے حفاظت رہے گی، بلاؤں سے وباؤں سے بچے رہیں گے، اور اس وقت جو وبا پھیل رہی ہے انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ اس لیے صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ایسے غریب اور مستحق کو دی جائے گی جس کے پاس 36,500 روپے کی ملکیت نہیں، سونا چاندی پیسہ اور بکری کا سامان، یہ 4 چیزیں دیکھی جائیں گی، ان میں سے 1 2 3 یا چاروں چیزیں مل کر 36,500 روپے کی جس کے پاس نہیں اسے زکوٰۃ فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ داروں میں غریب ہے، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، اس کا ہمیں علم ہے، اس کو دینا ڈبل ثواب ہے، رشتہ داری کی مدد کا اور غریب پر خرچ کرنے کا۔ جن مدرسوں میں باہر کے بچے رہتے ہیں ان مدرسوں پہ خرچ کرنا بھی ڈبل ثواب ہے، ایک تو غریبوں پر خرچ کرنے کا ثواب، ایک اللہ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کا ثواب۔ کس رشتہ دار کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے اسے آپ سمجھ لیں۔ شوہر مالدار، بیوی غریب ہے تو شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ اور صدقہ فطرہ نہیں دے سکتا۔ اگر بیوی غریب ہے تو بیوی کی مدد کرے گا، فطرے سے زکوٰۃ سے نہیں۔ بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتی، اس کی ویسے مدد کرے گی، زکوٰۃ فطرے سے نہیں۔ اپنے ماں باپ، دادا پڑدادا، نانا پڑنانا، دادی پڑدادی، نانی پڑنانی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر یہ غریب ہیں تو ان کی مالی مدد کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ فطرے سے نہیں۔ اور اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، جیسے بیٹا پوتا، بیٹی، نواسی، پوتی پوتیاں، نواسی نواسیاں، نواسے نواسیاں، اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، ان کو بھی زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے۔ اگر یہ غریب ہیں تو ان کی ویسے مدد کرنا ضروری ہے۔ بس ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں جیسے سگے بھائی بہن، سگے تایا چچا، سگے اور رشتہ دار اگر غریب ہیں ان سب کو دے سکتے ہیں۔ داماد اگر غریب ہے داماد کو بھی دے سکتے ہیں، جبکہ وہ ہماری بیٹی پر خرچ کرے گا، ہمارے نواسے نواسیوں پہ خرچ کرے گا، لیکن داماد کو دے سکتے ہیں اگر داماد غریب ہے۔ ساس سسر ماں باپ کی طرح ہیں، لیکن اگر ساس سسر غریب ہوں تو بہو اپنے ساس سسروں کو بھی دے سکتی ہے، داماد اپنے ساس سسروں کو دے سکتا ہے۔ تو بس ان سب رشتہ داروں کا دھیان رکھیں۔ اور مدرسے جن میں باہر کے بچے رہتے ہیں، آج نہیں تو انشاءاللہ کل مدرسے کھلیں گے، مدرسوں کے چلنے میں ایمان کی اور مسلمانی کی حفاظت ہے، اس لیے مدارس کا برابر تعاون کریں۔ اور قریب کا آپ کا مدرسہ ہے امداد الاسلام لنڈھورا، اس کا دھیان رکھیں، ہر حال میں دھیان رکھیں، گلے کے لیے بھی دھیان رکھیں اور چندے کے لیے بھی دھیان رکھیں۔ اور ہمارے ایک بہت پرانے حافظ محمد یوسف صاحب آئے ہوئے ہیں،
مرغوب پور مدرسے سے آتے ہیں، پہلے انہوں نے وہاں پڑھایا پھر یہاں پڑھایا، اب وہ پھر مرغوب پور میں ہیں، بہت بیماری سے اٹھ کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ انہیں وہ مسجد میں موجود ہیں، شاید مرغوب پور مدرسے کے حافظ محمد یوسف صاحب، ان کا خیال رکھیں، انہیں بار بار آنے کی زحمت نہ دیں، کیونکہ وہ کمزوری کی وجہ سے بار بار نہیں آ سکتے، وہ مسجد میں چلنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کی رسید عید کے بعد تک رہتی ہے، وہاں کی امداد کرنے کے لیے بھی آپ حضرات وہاں کی رسید کٹائیں اور زکوٰۃ کا صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں۔ ماسک ماہر ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ ماسک لگانے سے وبا سے کافی حد تک حفاظت ہوتی ہے، اس لیے ماسک لگانے کا اہتمام کریں۔ اب تو شہروں میں لوگ فاصلے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ماسک لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے سرکار کی طرف سے بھی ہدایت آ رہی ہے کہ بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کا علاج دعا ہے، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، صدقہ خیرات اور اسی طرح زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی اور اللہ سے دعا۔ رمضان کی راتیں، آخری راتیں زیادہ عبادت کے لیے ہیں، تو ماسک لگا کر نماز پڑھنا اس مجبوری میں جائز ہے، فاصلے سے کھڑے ہو کر پڑھنا بھی اس مجبوری میں جائز ہے۔ ہو سکتا ہے پچھلے سال کی طرح پھر ہدایت آ جائے، کچھ علاقوں میں ہدایت آ چکی ہے کہ مسجد میں 5 ہی آدمی پڑھیں، تو پچھلے سال کی طرح اگر سرکار کا کوئی حکم آتا ہے تو ہم اپنے ٹھیوں پر نماز ادا کریں گے اور فاصلہ اور ماسک لگانے کی پابندی کریں گے۔ جمعہ، نماز، عید وغیرہ جیسا سرکار کی طرف سے ہدایت آئے گی، انشاءاللہ شریعت کی حدود میں رہ کر ان ہدایت کا پالن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ساری دنیا میں، ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔